رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ نادان، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا خیرات کر کے آگے بیچ دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے، اور یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، تو جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو سچ جاننا، لیکن اگر یہ بات سنو کہ کوئی آدمی اپنی جبلت سے باز آ گیا، اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک دن اپنی جبلت کی طرف ضرور رجوع کرے گا۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بیماری بڑھاپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ ایک آدمی نے پوچھا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے:
حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔